مولانا محمود شاہ صاحب رضوی دعوت برکاتہ علی سے دعائیں اور مختصر سے وقت میں چند کلمات اور شکریہ ادا نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله میرے نہایت ہی قابل قدر علماء کرام مشائخ اعظام میرے نہایت ہی قابل قدر برادر محترم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید انور شاہ صاحب انور دعوت وجودہم وسامین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کل قیامت کے دن دنیا کے اندر گہرے دوست وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن جو متقین ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے بلکہ وہ دوست ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ رہیں انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور کل قیامت کے اندر بھی اللہ کے ان نیک بندوں کے صدقے میں الہ العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا۔ حضرات آج کا یہ عظیم الشان اجتماع یہ آپ سے ایک بات کی درخواست کرتا ہے اور وہ درخواست کیا ہے؟ وہ درخواست یہ ہے کہ جس طرح قبلہ پیر سید انور شاہ صاحب انور نے اس غیر آباد علاقے کو آباد کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا، یہ انہوں نے آپ لوگوں پر پیسے تقسیم نہیں کیے، نہ آپ لوگوں کے در در پر جا کر آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پکڑا، اللہ کے ساتھ وابستہ رہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ان کے ساتھ آپ لوگوں کو آپ نے وابستہ فرمایا۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے انہوں نے یہ زندگی گزاری مجھے معلوم ہے بہت سے دوستوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ علاقہ بالکل غیر آباد علاقہ تھا اور انہوں نے یہاں پر آ کر خیمہ کے اندر بیٹھ کر اور اپنے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہ پورا علاقہ آباد ہو گیا۔ دیکھیں دنیا کے اندر دو عظیم ہستیاں ہیں، ایک علماء ہیں ایک اولیاء ہیں۔ علماء جو ہیں وہ لوگوں کے ظاہر کو تبدیل کرتے ہیں اور اولیاء جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرتے ہیں، باطل کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو آپ جو یہاں پر آئے ہیں، آپ نے پیر انور شاہ صاحب انور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ پیر سید انور شاہ صاحب انور کے اقوال کو دیکھیں، افعال کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، جو طریقہ انہوں نے اپنایا۔ اگر آپ اپنے مرشد کے ساتھ سچائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہ طریقہ آپ بھی اپنائیں۔ دیکھیں میں نے روایت میں پڑھا کہ پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ ایک مرید کے پاس گئے اور وہ مرید ایسے تھے کہ انہوں نے داڑھی بھی مونڈی ہوئی تھی، مونچھیں بھی صاف کی ہوئی تھی اور سر کے بال جو تھے وہ بھی انہوں نے صاف کیے ہوئے تھے۔
اور پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ بہت پیار و محبت کرتے تھے. لوگ ان کی اس ظاہر ادا کو دیکھ کر ان پر انگشت نمائی کر رہے تھے کہ دیکھیں پیر صاحب جو ہیں ایک ایسا آدمی جو بے شرع ہے ان کے ساتھ اتنی پیار و محبت کرتے ہیں. لیکن جس وقت انہوں نے وہاں پر رخصت ہونا چاہا تو پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس مرید جو بہت دھنی اور صاحب ثروت آدمی تھا اس کے سر پر اس کے چہرے پر اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیر کر فرمایا بچوں کو ہٹا مونچھے برق نہیں فرمایا ہٹا مونچھے بہوں کو چل صفایا کر دکھارا شاہ قلندر کا بچا دن بجایا کر. فرمایا اپنے مونچھوں کو بھی صاف کر اپنی داڑھی کو بھی صاف کر اپنے سر کے بالوں کو بھی صاف کر. بظاہر گویا ان کو داڑھی مونڈنے کی انہوں نے اجازت عطا کر دی. لیکن چند عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہی مرید جو تھا جو خلاف شرع زندگی گزارتا تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی, سر کے بال بھی زلفیں بھی انہیں رکھی ہوئی تھی اور بالکل شریعت کے مطابق تھا. لوگوں نے پوچھا کہ پیر صاحب نے تو آپ کو داڑھی اور سر کے بال اور مونچھوں کی مونڈنے کی اجازت دی تھی اور آپ نے جو ہے وہ داڑھی رکھی. آپ نے فرمایا تم سمجھے نہیں ہیں, میرے مرشد نے میرے سر پر میرے چہرے پر جب اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو گویا انہوں نے مجھے یہ دعوت دی اگر تو میرا سچا مرید ہے تو جس طرح میرے مبارک تیرے چہرے پر ہاتھ لگے ہوئے ہیں آج کے بعد یہ تمہارے داڑھی کے بال جو ہے یہ گندگی کے ڈھیر پہ نہ رہے بلکہ یہ آپ کے چہرے پر سچ سے رہے. جس طرح پیر صاحب اپنا جو ظاہر اور اپنا باطن جو ہے انہوں نے شریعت کے مطابق گزارا ہوا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نے مرشد کے ادا کو اپنائیں. جس طریقے سے انہوں نے سنت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہوا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہے اور اپنی آخرت اور دنیا کو آباد کرے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ. اب چونکہ آج یہ محفل منعقد ہو رہی ہے تو آپ کافی تعداد میں حضرات جمع ہیں یہاں پر. جس طرح آستانہ ہے اسی طرح ہمارا مدرسہ دارالعلوم دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہے, ابتدائی مراحل میں ہے. تو میں ایک پیغام دینے کے لیے میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اکرم شاہ صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اور ناظم تعلیمات دارالعلوم نظامی معینیہ نظامیہ خواجہ نگر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ایک پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جملہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق اور اپنی اس انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام شرکاء کا بالخصوص ہمارے جتنے بھی مشائخ اعظام تشریف لائے ہیں, علماء کرام تشریف لائے ہیں, مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں, مفتی صاحب نے بھی کہا وقت بھی کم ہے, ان کے تمام القاب و اشراف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور آپ تمام بزرگوں کے بھائیوں کا اور ہماری وہ بہنیں جو آئی ہوئی ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چونکہ علماء کرام ہی تقاریر بھی کریں گے, بیانات بھی کریں گے, ہمارے مہمان خصوصی علماء میں سے جو آخری خطاب ان کا ہوتا ہے ان کو بھی ہم نے سننا ہے. وقت ضائع کیے بغیر اس آج کی تقریب کا ایک پیغام کیوں ہم اس کو کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد تھا, یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں کو یہ بتا دیں کہ کیوں یہ اجتماع کیا گیا, اس کا کیا مشن ہے, کیوں یہ اس کا انعقاد کیا گیا. تو دیکھیے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے ہے. جب وہ آتے ہیں ہندوستان میں جس جگہ وہ راجستھان کے علاقے میں جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, ایک متعصب ہندو راجا
جبکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس نام پہ انڈیا والوں نے میزائل کے نام بھی رکھ دیے ہیں۔ وہ پرتھوی راج اتنا متاثر تھا کہ حضرت خواجہ صاحب آئے تو انہوں نے ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی، یہاں تک کھڑی کی کہ ایک تالاب تھا، ہندی میں اسے ساگر کہتے ہیں، اس نے پہرہ دار بٹھا کے کہ چلو ان کا پانی روک دو۔ جب ان کا پانی رک گیا، پہرہ دار ان کو روکتے رہے، خادم جب آیا پانی لینے کے لیے، ایک لوٹا تھا اس کے پاس، آیا پانی لینے کے لیے، سامنے سے انکار کی صورت نظر آئی تو وہ نقشہ جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے پانی روکا گیا، یہاں پہ بھی حضرت حسن سے پانی روکا گیا۔ حضرت خواجہ صاحب کا نام حضرت حسن ہے تو حضرت امام حسین سے پانی روکا گیا تھا، یہاں بھی پانی روکا گیا۔ جب وہ خادم واپس آتا ہے، خواجہ صاحب سے عرض کرتا ہے کہ حضور ایسی بات ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ ان سے کہو ہمیں ایک لوٹا پانی ہی دے دے۔ جب وہ پہرہ دار ان کو لوٹا پانی بھرنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ لوٹا کیا تھا کہ وہ پورا تالاب ہی خشک کر گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب پانی ہی ختم ہو گیا تو وہ پورا شہر اسی سے پانی پی رہا تھا۔ جب وہ پیاسے ہوئے خود انہیں احساس ہوا تو پھر آئے خواجہ حضور کے سامنے اور اپنے اس پیاس کی انہوں نے فریادیں کی۔ جب واپس وہ لوٹا اس میں ڈالا گیا تو وہ پورا علاقہ سیراب ہو گیا، اور وہ سیرابی جسمانی نہیں تھی، ان کے روح کی ایمان کی سیرابی تھی۔ یہ حال تھا کہ پورے کا پورا شہر جو در جو اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس طرح کہ ہمارے استاد محترم نے بھی فرمایا یہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ کے اولیاء کی یہ کرامات ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب کی کرامت وہاں پہ ظاہر ہوئی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے، اور ہمارے آج کے اس اجتماع کا مقصد ہی ذکر اللہ ہے۔ چشتیت کے اندر ذکر جہر اس کا شعار ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری یہاں پہ جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ اس کی ضمن میں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ڈال دوں، کہیں یہ سمجھ نہ لینا کہ قوالی چشتیت کا شعار ہے۔ چشتیت کا شعار جو ذکر اللہ ہے، قوالی اس کا ایک ذریعہ ضرور تھی، اس کا شعار یہ ذکر اللہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس آستانے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ الحمدللہ اس بڑے اجتماع میں بھی نمازوں کی پابندی ہوتی رہی، اس کے علاوہ بھی ہر طرح کے فرائض کی پابندی ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ تمام اس کا جتنا بھی آپ سمجھے کریڈٹ ہمارے قبلہ پیر صاحب ہی کو جاتا ہے، ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں جناب مفتی صاحب کا بھی مشکور ہوں، وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہمارے ساتھ اس آستانے کے ساتھ ہر ممکن تعاون اور کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے وہ بھائی مریدین ہوں، متعلقین ہوں، محبین ہوں، ویسے شرکاء ہوں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑی کامل کا آستانہ ہے، یہ کسی فرقے کا مورچہ نہیں ہے۔ یہاں ہم اعلان کرتے آئے ہیں، یہ نہ دیوبندیت کے خلاف ہے، نہ بریلویت کا گھڑ ہے۔ خدا کے لیے اس کو تم سمجھ لو کہ یہ اہل بیت کا گہرانہ ہے، تم پہنچو گے۔ جب یہ امت منتشر ہو جائے گی، الجھ جائے گی، تو اس وقت دیکھیں کہ رب فرماتا ہے کہ ان تفرقوں میں مت پڑو، اور اس وقت اتحاد کی ایک ہی علامت ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ و سنتی۔ تو اللہ کی کتاب تو کتاب ہے، اور یہ عترت رسول ہے، یہ اتحاد و محبت کی جگہ ہے۔ یہاں پہ کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تک نہیں ہے کہ دیکھیے یہاں پہ کسی کو عمل کے ترازو میں تولا نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پیغام اس کا یہ ہے کہ یہ شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہے۔ شریعت اگر نور ہے، طریقت حضور ہے۔ شریعت اگر اجمال ہے، طریقت اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ شریعت اگر جسم ہے، یہ طریقت اس کی روح ہے۔ تو یہی قبلہ پیر صاحب کی طرف سے پیغام تھا کہ
میرے تمام متعلقین یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم شریعت ہمارے لیے اول ہے، جب جسم ہوگا تو روح ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے مدرسہ معینیہ نظامیہ خواجہ نگر کے ناظم تعلیم جو ایک پیغام دے رہے تھے، جو کہ اب علامہ صاحب کا کتاب شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ذرا چند منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ یہاں جو تقریب اس کتاب کی رونمائی جو پیر صاحب کی کاوشوں کا ثمر ہے یہ ہونی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ پروگرام آسان طریقے سے انجام تک پہنچائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات میری طرف توجہ رکھیں، چونکہ یہاں پر دارالعلوم معینیہ اس کی عمارت تیار ہو گئی، اور چونکہ ابتدائی مراحل کے تو ہمارے پاس جگہ کا مسئلہ تھا، رہائش کا، تو وہ رہائش الحمدللہ میں ان تمام متعلقین موردین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے شب و روز ایک کر کے یہاں پر یہ بہترین عمارت جو ہے وہ تعمیر کرا دی۔ انشاءاللہ رمضان المبارک تک اس کا پلستر، دروازے، فرش سب مکمل ہو جائے گا، اور پھر رہائشی طلباء اور تعلیم کا منظم طریقے سے ایک پروگرام شروع ہو جائے گا۔ میل پیر صاحب کے جملہ موردین کا، خواہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب والے بڑے زندہ دل ہوتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی اس دارالعلوم کے قائم کرنے میں، اس کی تعمیر میں۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ پشاور سے آنے والے اور یہاں پر خصوص اگرور کی سطح پر، تنور کی سطح پر اور ماسرہ کی سطح پر، اعتبار اور مظفرآباد کی سطح پر، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ عیدوں میں بھی کافی تعاون کیا، قربانی کاروں کی صورت میں، اور اس طرح جو ہے رمضان مبارک میں بھی کافی تعاون مدرسے سے کیا۔ میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں قبول فرمائیں۔ تو جس طرح یہاں طریقت کا سلسلہ ہے، یہاں صفائی دل ہوتی ہے، جس طرح یہاں شریعت کا سلسلہ ہے، صفائی ظاہر ہوتی ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر ایک سلسلہ یہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائے، گھروں تک پہنچائے، اور اس کا پہلا حصہ یہاں اس کتاب کی صورت میں پیر صاحب کا یہ آج اس عرس میں آپ کے سامنے ہے۔ آج اس کتاب کی تقریبی رونمائی ہے، چونکہ اس کتاب کا نام ہے القول الجلی فی مناقب آل نبی۔ آل نبی کا بہت بڑا شان ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ کتاب صرف آل نبی کے لیے نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ امت نبی کے لیے بھی لکھی گئی ہے، تاکہ آل نبی کی عظمت اس کا بھی پتہ چلے، اور امت نبی کو جو آل نبی کی ادب کرنی ہے وہ بھی پتہ چلے۔ کیا الدین کلہ ادب، دین تو سارا کا سارا ادب ہے۔ ارے باپ کا ادب، ماں کی ادب، بہن کا ادب، استاد کا ادب، پیر کا ادب، جن سے ایمانی تعلق ہے، سادات کا ادب، یہ سب پہ لازم ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ مسئلہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز نہیں۔ سید زادی کا سن لو غور سے، اور اس کو پڑھیں آپ، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ ارے تعصب کی اینک اتار لو، حقیقت کی اینک نکالو، محبت رسول دل میں ڈال لو، محبت اہل بیت دل میں ڈال کر اس کتاب کو پڑھ لو، حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ارے اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ اور میں پیر صاحب کی حکم سے آج یہ بھی اعلان کر رہا ہوں، یہ پیر صاحب کا حکم ہے، انشاءاللہ زندہ رہے آئندہ عرس پر دوسری کتاب شان اہل بیت کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگی۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ پیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس کتاب کی رونمائی کی صورت میں دعا فرما کر، اور جو حصے یہاں موجود ہے اسٹیج پر وہ تقسیم فرمائیں۔
بھائی صاحب پیر صاحب اپنے دست مبارک سے اس کتاب کو تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ کتاب آپ گھروں میں رکھیں نا، بلکہ جس کو ملے وہ پڑھے، دوسرے کو دے، تاکہ یہ حقیقت آپ پہ واضح ہو جائے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، اور اصل مسئلہ سیدہ کی نکاح کا کہ غیر سیدہ سے اس کا کیا جو ہے سلسلہ ہے وہ واضح ہو جائے، تاکہ یہ فتنہ جو امت میں پڑا ہوا ہے اب وہ ختم ہو سکے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، یہ صرف نیک والوں کے لیے، آپ تشریف رکھیں، علماء کو بعد میں ملے گی کتاب، ہم دیں گے، ہاں آپ بیٹھ جائیں، سادات کو بھی ملے گی، بڑی تعداد میں کتاب ہم نے چھاپی ہے، انشاءاللہ سب کو ملے گی، لیکن آپ تشریف رکھیں، یہ تبرکاً ان کے پیر صاحب کے ہاتھ سے ہم تقسیم کرنے گے، ہاں سب کو ملے گی، لیکن یہ تبرکاً کی ابتدا ہے ہم نے کی، انشاءاللہ بڑی تعداد میں ہم چھاپیں گے اور اس کو پورے پاکستان میں ہم تقسیم کریں گے۔ راضی دعا ہو نعرہ تکبیر، اللهم ربنا والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على حبيبي محمد وآله وآل بيته وأصحابه أجمعين۔ اب علماء کے موجودگی میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف اتنا کہوں گا، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اور آج تقسیم ہو رہی ہے، یہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دے میں کاغذات میں تجھ سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، میں تمہارا پیغمبر ہوں، میں تجھے جہنم سے بچاؤں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، اس کا اجر نہیں لیتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری اہل بیت سے محبت کرو، محبت نہیں کیا کرو، محبت کرو۔ آپ کی علماء موجود ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ توہین ہو رہی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جہنم کی طرف لوگوں کو دھکیلا جا رہے ہیں، اس کے بچانے کے لیے یہ کتاب میں نے لکھا ہے، بالخصوص اہل بیت جو ہے، یہ پاک طیب طاہر لوگ جو ہیں، ان کے باتوں میں نہ آئے، دعوے سے کہہ رہا ہوں گمراہ ہو رہے ہو، بچ جاؤ، اور اس بچنے کے لیے میرے ساتھ یہ دعویٰ کرو کہ یہ کتاب پڑھو، میں کچھ مانگتا نہیں تجھ سے، الحمدللہ بھکاری نہیں ہے، یہ اس کتاب کو پڑھو اور اس پہ غور کرو، جہاں کسی کو شک ہو میرے پاس آ سکتا ہے، کھلے انشاءاللہ چائے بھی پلاؤں گا، کھانے بھی کھلاؤں گا، ان بات بھی سمجھاؤں گا۔ میرے ساتھ ہمارے ان علماء نے الحمدللہ اہل سنت جماعت کی علماء انہوں نے تو بہت تعاون کیا ہے، پیار کیا ہے، ان کی پیار کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا۔ اگر یہ لوگ پیار نہ کرتے تو یقین مشکل تھا یہ۔ اب میرے بات جو سب سے آخر میں ہوگی، میں صرف اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس میں جس کے میرے ساتھ تعاون کیا، اس کتاب لکھنے میں اس کو دیکھا ہے، میرے ساتھ ذہنی طور پہ یکجا ہوئے، ان سب کے لیے دعا گا خدا عالم ان کے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ ان سب کو علم لدنی سے نواز دے، علم باطن سے نواز دے، اور اللہ ہمیں ہر شر سے بچا دے، نیک لوگوں کی ہمیں صحبت نصیب فرما، نیک لوگوں کی دعا میں ہمارے سب فرما، یا اللہ اس کار خیر میں جو بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو ہم یہ مشن ہے ہمارا، مشن کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے بچانا، کیا مشن ہے؟ ڈرتے کیوں؟ لوگوں کو جہنم سے، لوگوں کو جہنم سے، اس کی وجہ یہاں پر ایک خاص چیز ہے، وہ یہ جس کو کہتے ہیں نفس۔ نفس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، اگر جانتا ہے تو فقیر جانتا ہے، یہ کوئی گپ تو نہیں ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور نفس جانتے بھی ہو کہ نفس کیا ہے، جہاد کرتے ہو پہلے عام سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی زبان کیا ہے، ریٹا کیا ہے، رنگ اس کا کیا ہے، جب ہم سب کچھ
تمہیں بتائیں گے تب تم جہاد کر سکو گے، اور وہ صرف فقیر ہی بتا سکتے ہیں۔ الحمدللہ علماء اہل سنت جو ہے مجمع کہ جو جید عالم ہے، جو عبادت عالم ہے، بعمل عالم ہے، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے نفس کیا ہے۔ نفس سے جہاد کے لیے یہ آسمان قائم ہے، جہاں تربیت دی جاتی ہے کہ تم نفس کے جہاد کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ وہ مقام ہے۔ میں ان چند کلمات پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید ہمارے اسی طرح تعاون رکھیں اور پیار کریں۔ آپ ہم سے پیار کریں گے تو ہم آگے نکلتے جائیں گے اور انشاءاللہ کسی قربانی سے دریر نہیں کریں گے الحمدللہ، لیکن آپ اگر ہم سے پیار کریں گے، آپ کا شخص کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہوگا تو آپ دیکھیں پھر ہمارے اللہ مبین۔ تو یہ کتاب کی تقریب رونمائی تھی۔ عید صاحب نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ چند نسخے تقسیم فرما دیے۔ اب مرکزی خطاب ہوگا، اس کے بعد پیر صاحب دستار بندی فرمائیں گے خلفاء کی، اور